निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस मज़ीद 67% महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 350 रुपये फी MMBTU महंगी। ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपये इजाफा। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। खाद कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा। हुकूमत साजी के लिए राबते मज़ीद तेज। वफाक में पावर शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज फिर से होगा। सिफारिशात को हातमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज दोनों जमातों की राबता कमेटियों का दूसरा मुश्तरका इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े हैं। हुकूमत साजी के लिए PTI और JUI ने सर जोड़ लिए। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। PTI वफ्द की क़यादत असद कैसर ने की। मौलाना ने खैर मकदम किया। वफ्द ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचाया। PTI ने वज़ारत उस्मा के लिए हिमायत भी मांग ली। मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। इस वक्त बाजवा और फैज हमीद राबते में थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम दावा किया। बाजवा और फैज के कहने पर तहरीक एतमाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुहर लगाई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। फैज हमीद मेरे पास आए, कहा जो करना है करो, सिस्टम में रह कर करना। 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ। धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। PTI ने हुकूमत साजी के लिए कमर कसली। उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल पंजाब में वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। सालार खान बलूचिस्तान के वजीर आला, आकिबुल्ला KP के स्पीकर नामजद। सियासी जमातों से राब्तों का टास्क असद कैसर को दे दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 180 सीटें जीत चुके। जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, बानी PTI ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया, हुकूक भी सल्ब किए गए। हुकूमत साजी के लिए राबते मज़ीद तेज। वफाक में पावर शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के राबता कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज दोनों जमातों की राबता कमेटियों का दूसरा मुश्तरका इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े हैं। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में। मखसूस नशिस्तों के बाद तादाद 190 हो जाएगी। उधर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियासी और इंतजामी सरगर्मियां शुरू कर दी। इंतजामी कंट्रोल संभालने से कबल मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरी से मुलाकात। ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज से IG पंजाब उस्मान अनवर की भी जाती उमरा में मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। कभी कहते हैं 150 सीटें जीती, कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में नहीं, कभी कहते हैं नून लीग से राबता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे ये राबता किया किसने है? मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। कहा कहते हैं KP में हुकूमत बनाए तो बनाओ भाई, जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां गलत। क्या दिमागी हालत है? 9 मई की मास्टरमाइंड सिर्फ मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं।
پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو کمیٹی سے رابطہ کرے. کہا تھا بیٹی وزیر اعلیٰ بنے گی تو باپ وزیر اعظم نہیں بنے گا. فیصل واؤڈا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے جارحانہ گفتگو کی ہے. امید ہے آصف زرداری انہیں منا لیں گے. مان لیا جائے جیل جانے والا سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو تمام مجرم لیڈر ہیں. سب کو مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے. سسٹم میں رہ کر سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے. امریکہ کا پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین جیننگ نے بریفنگ میں کہا امریکہ نے پاکستان پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا. امریکی صدر پاکستان میں انتخابات سے آگاہ ہیں. جو بائیڈن جانتے ہیں لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بروچ کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان میں الیکشن اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ہوا. الیکشن کمیشن تمام انتخابی عمل کو مانیٹر کر رہا تھا. دولت مشترکہ وفد نے انتخابی عمل کی شفافیت پر بات کی. عوامی نیشنل پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی سے معذرت کر لی. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا میاں افتخار سے رابطہ. میاں افتخار کہتے ہیں پختونخوا میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا اور ہمیں ہرایا گیا. ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات موزوں نہیں. بڑا ظالم آدمی انہیں پرار میں معافی کی ایسا نا لاڈلے. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں سمجھتے ہیں خان صاحب کو یہ اب تو جان دینا چاہیے. جب تک تمہاری وہ سیٹیں پوری نہیں ہوں گی اس سے بات تو نہیں ہے نا کسی اور. لیکن پھر بھی جو رابطہ ہوتا ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. چودھری شجاعت، چودھری وجاہت اور چودھری صالح کی ڈیالہ جیل آمد. کاف لیگی رہنماؤں کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات. سیاسی صورتحال اور خاندانی معاملات پر گفتگو. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ بات چیت میں کوئی حرج نہیں لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں. ہماری سیٹیں پوری کرنے تک کسی سے بات نہیں ہوگی. نواز شریف آئے تھے لاڈلا بننے. شہباز شریف ظالم آدمی ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا. یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں. اس وقت اس بات کی ضرورت انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہر حلقوں سے آ رہی تھی اور اب بھی ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. 2018 سے تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے. زیادہ مشکل حالات کے انتخابات تھے. تو اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کی طرح ہوتے آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے 9:15 بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی تو یہ 100 سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں ہم 180 جیتے ہیں. تو اگر یہ 100 نہیں جیتتے تو شاید 180 کی بات نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی صورت پاکستان یا جمہوریت کی خدمت نہیں. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں انتخابات 2018 سے ہر حال میں بہتر تھے. ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے قربانی دینی چاہیے. پاکستان دشمن ہمارے کسی کمزور لمحے کے انتظار میں ہے. یہ آگ لگانے کا نہیں آگ بجھانے کا وقت ہے. مصطفیٰ کمال بولے 100 سیٹیں جیتنے والے اب کہتے ہیں ہم نے 180 جیتی ہیں. 2018 کی طرح آر ٹی ایس ہوتا تو یہ بات نہیں کرتے. 2018 میں ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا. کوئی سڑک بند نہیں کی. نواز شریف کی این-15 مانسہرہ سے انتخابی عذرداری کی درخواست خارج. کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا مسترد. ادھر الیکشن کمیشن نے اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. نوٹیفیکیشن غلطی سے جاری ہو گیا. سلمان اکرم راجہ کی درخواست سن کر فیصلہ ہوگا. ڈی جی لاء الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو الیکشن کمیشن جانے کی ہدایت.
خوشاب سے قومی اسمبلی کی سیٹ استحکام پاکستان پارٹی نے جیت لی۔ NA88 میں دوبارہ پولنگ، گل اصغر 82,577 ووٹ لے کر کامیاب۔ KP کے حلقہ PK90 کوہاٹ میں بھی ری پولنگ، آزاد امیدوار آفتاب عالم 45,915 ووٹ لے کر فاتح۔ PS18 گھوٹکی میں آزاد امیدوار جام مہتاب 57,141 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ پیپلز پارٹی نے کبھی ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی۔ انتخابی نتائج کو چیلنج کرنا یا دھمکی دینا پیپلز پارٹی کا شیوا نہیں۔ الیکشن کے دوران زیادتیوں کے باوجود پیپلز پارٹی سسٹم کو چیلنج نہیں کرے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی شادی عمر کی نیوز کانفرنس کہا، جن کے فرمائشی پروگرام پورے نہیں ہوئے وہ سڑکوں پر ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کو رہائی مل گئی۔ 30 سے زائد مقدمات میں ضمانت منظور۔ کراچی سینٹرل جیل کے باہر کارکنان نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ مظاہر علی اکبر نقوی کیس میں 7 گواہان کے بیانات ریکارڈ، مزید 4 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کے فیصلوں تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی۔ 17 سے 20 فروری کے درمیان بالائی اور وسطی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات بھی متوقع۔ دورہ آسٹریلیا سے انکار، فاسٹ بالر حارث رؤف کو مہنگا پڑ گیا۔ PCB کا سخت ایکشن، سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ 30 جون تک کسی بھی لیگ کے لیے NOC جاری نہیں کیا جائے گا۔ PCB نے تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ایکشن لیا۔ بس آج کے دن کا انتظار پھر ہوگی، چوکے چھکوں کی بہار۔ HBL PSL 9 کا میلہ کل سجے گا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ PCB نے اسپیشل باکس اور مفت ٹکٹ دینے کا سلسلہ بند کر دیا۔ چیئرمین PCB کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیزر لائٹ شو کی تیاری دیکھی۔ محسن نقوی نے کہا، شائقین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے۔ سعودی پرو لیگ میں دلچسپ مقابلے، کرسٹیانو رونالڈو کا اعصاب شکن میچ میں شاندار گول، النصر کلب کو الفیحہ کلب کے خلاف فتح دلا دی۔